هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمدللہ آج یہ بڑا مسرت کا اور خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست اور بھائی مولانا مفتی ارسلان عارف صاحب حفظہ اللہ تعالی کی زیر سرپرستی اور زیر تدریس یہاں اس علاقہ کے کافی سارے طلباء نے دین کے علم کو حاصل کرنے کی جو ایک ابتدائی کوشش کی ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مفتی صاحب کی محنتوں کو بھی شرف قبولیت نصیب فرمائے اور ان طلباء کو بھی اللہ تبارک و تعالی مزید دین کے علم کے لیے منتخب فرمائے۔ چونکہ یہ موقع اسی کورس کے اس کی اختتامی تقریب کا موقع ہے، میں اللہ کی توفیق سے یہ کوشش کروں گا کہ کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ کرے اس کے نتیجے میں انہی طلباء میں سے سب کو، یا جن کی قسمت میں ہے، اسی گفتگو کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں مزید علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا کرے۔ میرے دوستو، دنیا میں ہر انسان کی
یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں عزت کی زندگی گزاروں، پھر اس عزت کے حصول کے لیے وہ مختلف اسباب اور طریقے اختیار کرتا ہے۔ عام طور پہ دنیا میں عزت کے حصول کے تین طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اور ہیں بھی وہی تین عزت کے حصول کے۔ کبھی بندہ مال دنیا کا اکٹھا کر کے مال و دولت بنا کر اپنے آپ کو دنیا کے سامنے باعزت بنانا چاہتا ہے، یا کبھی کسی منصب اور عہدے کی تلاش میں ہوتا ہے، اسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس منصب پہ جب میں پہنچ جاؤں گا تو مجھے عزت نصیب ہوگی۔ اور تیسرا رستہ ہے عزت کا، جو حقیقی رستہ ہے، وہ ہے ایمان و اعمال اور دین کا علم، علم دین۔ حقیقت یہی ہے کہ اصل عزت کا رستہ یہی ہے، کیونکہ پہلی جو دو چیزیں ہیں، مال ہو یا منصب ہو، عہدہ ہو، یہ تو فانی ہے۔ جب یہ خود فانی تو ان کی وجہ سے ملنے والی عزت بھی فانی، عارضی۔ اور یہ جو ہے ایمان، اعمال صالحہ، دین کا علم، یہ تو باقیات صالحات ہے، اس نے تو نہیں ختم ہونا، یہ تو باقی رہنے والی چیز ہے۔ جب یہ خود باقی رہنے والی چیز ہے تو اس کی وجہ سے ملنے والی عزت بھی باقی رہے گی۔ وہ عزت کبھی ختم نہیں ہوگی، اس جہان میں بھی، مر بھی گیا، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن عزت ختم نہیں۔ دنیا آخرت میں عزت اس کا مقدر بن جائے گی، دنیا میں بھی بلند ہوگا، آخرت میں بھی بلند ہوگا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں بھی یہی اللہ نے بتلایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ بلندی اور عزت اور رفعت انہی چیزوں کی وجہ سے ملتی ہے، یا ایمان ہو یا دین کا علم ہو۔ اور اس کی میرے خیال میں یہ سب سے بڑی عظمت ہے دین کے علم کی، کہ اس کی وجہ سے جو عزت ملتی ہے وہ عزت فانی نہیں، باقی ہے، صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کے اس جہان کی بھی ابدی عزت ہے۔ اور پھر اس کی یہ بھی خصوصیت ہے
کہ یہ عزت صرف اسی بندے تک محدود نہیں رہتی. سنیے ذرا، میں بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں. علم دین کی وجہ سے ملنے والی بلندی، عزت، عظمت، علم دین حاصل کرنے والے تک صرف محدود نہیں رہتی. اس کو تو ملی ہے نا، اسے تو مقام ملا ہی ملا. کمال اس کا یہ ہے کہ اس علم دین کو حاصل کرنے والے کی بھی جو بندہ عزت کرے گا، اللہ اسے بھی مقام و مرتبہ عطا فرما دے. یعنی عالم، اس کی جس نے قدر کی، عالم کی عزت کی، عالم کا احترام دل میں رکھا، ویسے ہے تو وہ بھی اسی کی طرح انسان، لیکن یہ احترام یا عزت یا قدر کیوں کر رہا ہے؟ صرف اس کے علم دین کی وجہ سے. تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو دین کے عالم کی قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اللہ اسے بھی بلندیاں اور عظمت نصیب فرما دیتا ہے. اور ساتھ یہ بھی آپ کو بے دھڑک ہو کہ الحمدللہ کہہ دوں کہ جو پھر اس میں کوتاہی کرتا ہے اور دین کے علم حاصل کرنے والے عالم کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے، وہ اس جہان میں بھی ذلیل ہوتا ہے، اگلے جہان میں بھی ذلیل ہوتا ہے. کتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، میری انگلیاں دیکھ کے جواب دے دیں، آپ کو شاید ذہن میں نہ رہی ہوں. کتنی باتیں ہیں. علم دین کی وجہ سے عالم خود عظمت والا ہو گیا، کیونکہ علم عظمت والا ہے نا یہ دین کا، تو یہ اس کا خاصہ ہے کہ جو اسے حاصل کرتا ہے وہ خود تو عظیم ہوتا ہی ہے. دو باتیں آگے میں نے عرض کی ہے کہ یہ عظمت یہاں تک محدود نہیں رہتی، یہ عظمت متعدی ہے، آگے پھیلتی ہے. جو اس عالم کی قدر کرتا ہے نا، یہ قدر کرنے والا بھی عظمتیں پا جاتا ہے، اور اگر کوئی بدقسمتی سے اس کی توہین کر بیٹھے عالم کی، تو اللہ اسے دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی جی؟ ذہن میں ہیں؟ اب میں اپنی اس بات پہ ایک دلیل دے دیتا ہوں، ایک مثال اسے کہہ لیں، دلیل کہہ لیں، آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کی دلچسپی بڑھانے کے لیے واقعہ کہہ لیں. اور یہ باتیں تین ذہن میں رکھیں. اس واقعے سے، اس دلیل سے یہی تینوں سبق ہمیں نکھر کے سامنے آئیں گے، ثابت ہوتے ہوئے ملیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. کہتے ہیں سبحان اللہ. ڈرتے کیوں پہ ہو؟ زور نہ لاکو سبحان اللہ. یہ کون سی ڈرنے والی بات ہے؟ آپ کو کھلی اجازت ہے، اللہ کا نام آپ گونج کے لیں تاکہ ان بچوں کی بھی حوصلہ افزائی ہو جن کے اعزاز میں یہ تقریب ہے، اور ان کے استاذ محترم کی بھی حوصلہ افزائی ہو، آپ کے استادوں کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء أنبئوني بأسماء هؤلاء
كنتم صادقين۔ ماشاء اللہ۔ ابھی اس کائنات کو اللہ نے بنایا نہیں، اس کائنات کو بنانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ وقت جس وقت اللہ نے اس کائنات کے سب سے پہلے انسان ابو البشر، ہم سب کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق جس وقت فرمائی، پیدا کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس انسان، اس خاک سے بنے ہوئے کی عظمت دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت کو مخاطب ہوتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، آؤ ذرا تمہارا اور اس نئی مخلوق کا آپس میں موازنہ کروں، تاکہ مجھے تو علم ہے اس موازنے کے ذریعے میں بہت ساری عبرتیں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں، بہت سارے سبق سکھلانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ وقت یاد کیجئے جس وقت یہ بن رہے تھے اور فرشتے کہہ رہے تھے اللہ اسے بنانے کی کیا ضرورت ہے انسان کو، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم ہیں جو صحیح تیری تسبیح و تقدیس کرنے والے، تیری پاکیاں بیان کرنے والے، تو پھر انسان کو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ یہ کوئی اعتراض نہیں کر رہے فرشتے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک فرما بردار خادم ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے فرما بردار، تو جب آقا کوئی کام کسی اور کے ذمے لگانے لگے تو وہ کہتا ہے آپ کیوں اس معاملے میں فکر مند ہو رہے ہیں، میں ہوں جو صحیح غلام کرنے والا، تو پھر میرے ہوتے ہوئے کسی اور کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بالکل وہی چیز ہے، یہ کوئی اعتراض نہیں، اور نہ ہی اللہ کی تخلیق پہ کوئی اعتراض کر سکتا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہیں تیری تسبیح و تقدیس کرنے والے، اس لیے انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ یہ دنیا میں فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو کچھ جانتا ہوں تم اسے نہیں جانتے، لہذا اس میں میری جو حکمت ہے اس حکمت کو فی الحال تم نہیں سمجھتے، آگے چل کے تمہیں پتہ چلے گا، لیکن فی الحال یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ بہت بڑے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب جس وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، بنا دیا اللہ نے، اللہ فرماتے ہیں بنانے کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو علم کے زیور سے آراستہ کیا۔ اسی علم کی میں بات کر رہا ہوں نا، علم کے زیور سے آراستہ کر لینے کے بعد فرشتوں کو بلایا، کچھ چیزیں رکھیں اور پوچھا بتاؤ بھائی فرشتوں ان چیزوں کے نام کیا ہیں، اس چیز کا نام کیا ہے، اس فلانی چیز کا نام کیا ہے، اس چیز کا نام کیا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے ان فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو کسی چیز کا نام نہیں آیا۔ اور اس کے بعد جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پہلے انسان ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ان ناموں کے متعلق پوچھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوری طور پہ ان ساری چیزوں کے نام بتا دیے، کیونکہ علم والی دولت جو اللہ نے انہیں نصیب کی تھی، جس وقت ان کو علم حاصل ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم،
اسجدوا لآدم، اے میرے فرشتوں چلو اس آدم کو سجدہ کرو تم۔ کیوں سجدہ کروایا جا رہا ہے؟ اسے مسجود ملائک کیوں بنایا گیا؟ کس وجہ سے خاک سے پیدا ہونے والا عالم پاک والوں کے لیے مسجود بن گیا؟ کیا وجہ تھی جس وجہ سے فرشتوں کو بھی جھکنا پڑا آدم کے سامنے؟ اور اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، وجہ ہے تو یہی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وہ علم جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا تھا، یہ علم کی برکت تھی، کیونکہ علم خود عظمت والا، علم خود شان والا، علم خود اونچے مقام والا، تو جس بندے کے اندر علم آ گیا، اس علم کی برکت اتنی ظاہر ہوئی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کا مسجود بنا دیا، اور ان سب فرشتوں نے اس خاک سے بنے ہوئے آدم کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ میں یہی کہہ رہا تھا، پہلی بات جسے علم حاصل ہوتا ہے اللہ اسے عظمت دے دیتے ہیں۔ آدم کو علم ملا تو آدم کو برتری اور عظمت حاصل ہو گئی فرشتوں پر۔ پھر جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کو عظمت حاصل ہو گئی اور برتری حاصل ہو گئی فرشتوں پر، تو اس برتری کے مل جانے کے بعد اب ذرا دوسرا پوائنٹ ذہن میں رکھیے، جو بندہ پھر اس عالم کی قدر کرتا ہے اللہ اسے بھی عظمت مزید نواز دیتا ہے عظمتوں سے۔ اب دیکھیے جس وقت سجدے کا حکم دیا گیا، روایات میں آتا ہے بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے ذرا جلدی کی سجدہ کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید فرشتوں کے اندر اونچا مقام عطا کر دیا۔ اسی طرح آتا ہے کہ جبرائیل امین نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے میں بڑی جلدی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں جلدی کی، اور ایک عالم کی قدر کی، اور ایک عالم کی تعظیم اور عزت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے کے اندر جبرائیل امین کو سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا، اور اپنا پیغام بر بنانے کے لیے ان کا انتخاب فرما لیا۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، جو علم حاصل کرتا ہے وہ خود بھی عظیم ہو جاتا ہے، اور جو عالم کی قدر کرتا ہے وہ بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات، جو عالم کی قدر نہ کرے اور توہین کرے، اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے جو عالم کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسی موقع پہ ایک اور بھی تھا، عزازیل یعنی ابلیس لعین شیطان مردود، وہ بھی وہاں موجود تھا۔ جس وقت حکم آیا اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو میرے آدم کو، اس موقع پہ وہ تکبر میں آ گیا، اکڑ میں آ گیا، غرور میں آ گیا، اور وہ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بھلا آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ کیونکہ میں تو آگ سے نور سے بنایا گیا، اور جو ہے یہ آدم اسے تو نے خاک اور مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے زیادہ افضل ہوں۔ جس بندے نے اس موقع پہ اس شیطان عزازیل مردود لعین نے جس وقت ایک عالم کی توہین کی، یعنی آدم علیہ السلام کی توہین کی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ذلت کی چادر اس کے اوپر ڈال دی، اور اللہ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، دفع ہو جاؤ ذلیل، تو نے میرے عالم کی توہین کی ہے، تو نے ابو البشر کی توہین کی ہے، وہ انسانیت کا باپ بھی ہے، لیکن اس سے بڑی بات ہے کہ اسے میں نے علم والی نعمت نصیب فرمائی ہے، اور میرا یہ قانون ہے جو علم والوں کی تعظیم اور تقدیس کرتا ہے، علم والوں کا احترام کرتا ہے، میں اسے مرتبہ اور مقام اونچا دے دیتا ہوں، جس طرح میں نے اسرافیل اور جبرائیل اور باقی سارے ملائکہ کو نصیب کیا۔
دیا، اور جو بندہ علم والوں کی توہین کرتا ہے میں اسے ذلیل کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ذلیل اور مردود کر کے اپنے دربار سے نکال دیا، اور اتنا ذلیل کر دیا کہ اپنی لعنت کا مستحق اس ظالم کو بنا دیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے کی تھیں، اور اسی واقعے سے وہ تین باتیں نکھر کے سامنے آ گئیں۔ علم خود عظمت والا، جو حاصل کرے وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس علم آیا، کتنے عظیم ہوئے کہ مسجود ملائکہ بن گئے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ پھر جن فرشتوں نے اس آدم کی تعظیم کی انہیں اللہ نے مرتبے دے دیے، اور جس عزازیل مردود نے، شیطان نے اس عالم اور اس آدم کی توہین کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا ذلیل کیا کہ کائنات میں سب ذلیلوں کا بھی سردار بنا کے رکھا۔ سمجھ آئی آپ کو؟ ہاتھ کھڑا کریں جن کو سمجھ آئی ہے۔ تو پھر آپ بولتے کیوں نہیں؟ بولیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ شان رسالت، شان صحابہ، مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنہ۔ آپ صرف بولتے رہیں، سبحان، نعرے نہ بھی ہوں، سبحان اللہ کہتے رہیں، آپ کی زبان پاک رہے گی، ذرا آپ توجہ سے بیٹھیں گے، آپ کی سستی ختم ہوگی۔ تو علم ملا جی ہمارے باپ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام۔ اب اللہ نے انہیں دنیا میں بھیجا، دنیا میں تشریف لے آئے، اس زمین کو رونق بخشی، پھر وہ علم جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا وہ آہستہ آہستہ ان کی نسل میں منتقل کرنے کا اللہ نے انتظام فرمایا۔ اللہ تشریف لائے دنیا میں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام اول دنیا میں صنعت و حرفت کا علم لے کے آئے۔ صنعتیں، یہ کاشتکاری، کھیتی باڑی، اس طرح کا یہ علم دنیا میں آیا، لیکن یہ صرف سینوں تک محدود ہے، زبانی کلامی ہے۔ اس علم کو قلم کے ذریعے لکھنے کا رواج یہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے ہاتھوں سے دنیا کے اندر پیدا کی۔ اب میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں دوسری بات کہ علم کا لباس اللہ نے انسانوں کو کیسے پہنایا، وہ بات تو ختم ہو گئی کہ آدم علیہ السلام۔ اب اگلی بات کہ ان کی نسل تک اس لباس کو اللہ نے کیسے منتقل کیا، یہ لباس ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو اللہ نے کس طریقے سے پہنایا۔ میں دو چار باتیں اس پہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اول اسے ویسے ہی کسی کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں، کوئی خاص سلا ہوا لباس اس کے لیے، اور جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کے لباس بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر جوں بڑھتا جاتا ہے لباس اسی حساب سے بنتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، سنورتا جاتا ہے۔ ایک عمر ایسی آتی ہے کہ اس عمر کا سلا ہوا لباس اب یہ موت تک بھی چاہے تو وہ استعمال ہو سکتا ہے، یعنی ایک تکمیل ہو گئی۔ جتنا قدر اس نے بڑھنا تھا اس کا قد بڑھ گیا، اس کے جسم بڑھ گیا، اس کی اب وہ لباس چل سکتا ہے اس کی موت تک۔ بالکل یہی مثال، لباس پہنایا اللہ نے اولاد آدم کو علم کا، اسی طریقے سے بتدریج درجہ بدرجہ سیدنا آدم علیہ السلام سے کچھ ایسے علوم زبانی کلامی ان کا مذاکرہ کروایا، ان کی نسل میں رائج کر دیا انہیں۔ پھر اس کے بعد مزید اسے آگے بڑھانے کے لیے
کتابت کا سلسلہ شروع کیا سیدنا ادریس علیہ السلام کے ذریعے. یہ بھی اللہ کے ایک نبی ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. بڑا اونچا مقام اللہ نے ادریس علیہ السلام کو دیا. خیر کتابت کا علم سیدنا ادریس علیہ السلام سے منتقل ہوا دنیا میں. پھر اس کے بعد مزید اس علم کو آگے بڑھایا گیا. پھر ایک اللہ کے نبی آئے. پہلے رسول حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دنیا میں آئے. پھر نوح علیہ السلام کے ذریعے مزید اس علم کی راہوں کو انسانیت کے لیے کھولا گیا. سب سے پہلے حلال و حرام کے علوم اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نصیب کیے. اسی طرح شرک کے مقابلے میں توحید کی تفسیریں، توضیحیں، بیانات، وہ ساری چیزیں یہاں سے آگے منتقل ہونا شروع ہوئی اور نسل انسانی تک اور اولاد آدم میں مزید علوم کی اللہ تعالیٰ نے نہریں بہائی اور مزید انوارات علوم کے دنیا کے اندر آتے گئے. بس یہ سلسلہ بڑھتا رہا حتیٰ کہ اللہ کے ایک نبی دنیا میں تشریف لائے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ کے ایک نبی دنیا کے اندر آئے جن کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام. اللہ کا خلیل نبی ہے، بڑا پیارا محبوب ہے، دوست بن کے آیا اللہ کا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک نیا علم مناظرہ عطا فرمایا. کون سا علم؟ مناظرے کا علم. ان کے مناظرے قرآن میں ہیں، کبھی آپ پڑھیں. آپ فضول لوگوں کے مناظرے سنتے رہتے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے پڑھ کے دیکھیں. اب میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس طرف نکل جاؤں، پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو سنائیں گے. فی الحال یہ بتا رہا ہوں علم مناظرہ. چلو ایک جھلک دے دیتا ہوں اس کی. مناظر کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. جو مناظر ہو اس کے لیے 3 نقطوں کا پکڑ لینا، مضبوطی سے تھام لینا، 3 صفات کا بڑا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ وہ غور و فکر کرنے کا عادی ہو. کس کا؟ غور و فکر کرنے کا، تحقیق کرنے کا وہ عادی ہو. یہ صفت بھی اللہ کے پیغمبر خلیل پیغمبر کے اندر بڑی موجود ہے. اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي. حضرت ابراہیم علیہ السلام آیات کائنات کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں. اپنی قوم کو توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑا غور و فکر کرتے ہیں. چاند کو دیکھتے ہیں چمک رہا ہے، ستاروں کو دیکھ رہے ہیں چمک رہے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ میرے رب ہے. پھر کہتے ہیں نہیں، چاند ستاروں سے بھی بڑا ہے، یہ چاند میرا رب ہے. لیکن جس وقت وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، اس کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر حضرت ابراہیم مزید غور و فکر کرتے ہیں. اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا اکبر. پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ہے، یہ ستاروں سے بھی بڑا ہے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے. اس لیے ستارے بھی میرے معبود نہیں ہو سکتے، چاند بھی میرا معبود نہیں ہو سکتا. میرا معبود تو یہی سورج بنے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ.
ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا جس وقت شام کا وقت ہوا تو وہ بڑا سورج جو ہے وہ بڑی کرنوں والا اور نور کا منبع مرکز مخزن اور مصدر اور محور جو ہے سورج وہ بھی غروب ہو گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بڑا تھا اور میں نے اسے اپنا معبود سمجھا تھا، یہ سمجھا نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، صرف اپنی قوم کو سمجھانے کا ایک انداز ہے اور غور و فکر کرنے کی عادت ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر جس وقت وہ غروب ہو گیا کہنے لگے جو غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہوتا، اس لیے رب تو وہ ہوتا ہے جس پہ کبھی اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی، اس لیے وہ کائنات میں اگر کوئی ہستی ہے تو وہ صرف ایک ہے جسے کہا جاتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم۔ آیت الکرسی پڑھیے نا، یہاں سے آپ کو پتا چلے گا جو رب اور معبود ہوتا ہے وہ ایسا زندہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر موت تو کجا، نیند تو کجا، اونگ بھی کبھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں اپنا رخ اسی ذات کی طرف پھیرتا ہوں جو ذات نہ کبھی موت جس پہ آتی ہے نیند بھی نہیں آتی اور اونگ بھی نہیں آتی، اس پہ کسی قسم کا کوئی زوال نہیں آتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کرنے کے نتیجے کے اندر امت کو توحید کا مسئلہ کس انداز سے سمجھایا تھا۔ ماشاء اللہ ہمارے آج کے مہمان خصوصی، مہمان مکرم، استاذ محترم اللہ اللہ۔ تو یہ ہے جی میں عرض کر رہا ہوں کہ علم جو آدم علیہ السلام کو دیا اسے ان کی اولاد میں کیسے منتقل کیا، لباس کیسے پہنایا آدم کی اولاد کو علم کا۔ تو وہ بتا رہا تھا میں آپ کو مختلف انبیاء کو اللہ نے مختلف علوم دیے، مختلف علوم کے ذریعے اس دنیا میں علم کی بہاریں آئیں۔ انہی میں سے ایک علم مناظرہ ہے جو کس کو عطا ہوا، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور بتا رہا تھا مناظرے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ پہلی چیز غور و فکر کی عادت ہو، اور دوسری چیز کہ خود جو ہے اس عقیدے اور اس بنیاد پہ کم از کم اس کا اپنا دل تو مطمئن ہو، کیونکہ مناظر ہوتا یہی ہے کہ اگلے کو اپنی بات منوانے کے لیے وہ مناظرے کا رنگ اختیار کرتا ہے۔ اگلے کو تو تب منوائے گا جب پہلے خود اس کا اپنا دل مطمئن ہوگا۔ ایسے ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ اطمینان قلب مانگا اپنے اللہ سے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اے میرے رب مجھے پتہ تو ہے تیری قدرتیں بڑی اعلیٰ ہیں، میں جانتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، صرف میں دل کے اطمینان کے لیے تو اسے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندوں کو پکڑ، ان کو ذبح کر کے ان کی بوٹیاں کر کے قیمہ کر کے مختلف جگہوں پہ وہ گوشت رکھ دے، پھر بلا تو وہ میں زندہ کر کے بلا کے تیرے قدموں اور تیرے پیروں کے اندر لے کے آؤں گا۔ خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان قلب نصیب تھا۔ اور تیسری چیز جو ہوتی ہے مناظر کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایسے مضبوط دلائل ہوں کہ فریق مخالف کا منہ پھیر کے رکھ دے۔ ماشاءاللہ، بے شک بے شک۔ اگر ایسے دلائل نہیں تو مناظر کس چیز کا ہے؟ بے شک۔ بولو ایسے دلائل جس کے نتیجے میں فریق مخالف کا منہ پھیر کے رکھ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا رسان صاحب بات لمبی ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، وہ نمرود والا مناظرہ
نمرود کے دربار میں شیر خدا کا گرجنا دیکھ لیجئے. جس وقت کہا تھا او ظالم تو رب نہیں، رب تو میرا وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور ظالم تیرے اختیار میں موت اور حیاتی کوئی نہیں، لہذا تو جو ہے الہ اور معبود نہیں بن سکتا. وہ موٹے دماغ کا تھا، اس نے کہا موت حیاتی کا یہ مطلب ہے کسی کو قتل کر دینا، مار دینا، اور کسی کو چھوڑ دینا، جیل سے رہا کر دینا، سولی سے ہٹا لینا. اس نے اسی طرح کیا، بے گناہ کو جو ہے اس نے چڑھا دیا سولی پر، اور جو گناہ گوار تھا اور قصوروار تھا اسے اس نے آزاد کر دیا، اور کہا یہ دیکھ یہ تو میں نے بھی کر لیا، جس کو پھانسی ہونی تھی اس کو میں نے زندہ کر کے آزاد کر دیا، اس کی زندگی کا میں مالک ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ موٹے دماغ کا صحیح باتیں سمجھے گا نہیں، باریک باتیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایسی وزنی دلیل پیش کی کہ فریق مخالف کا ایسا منہ پھرا کہ اللہ کا قرآن بھی اس کی گواہیاں دیتا چلا جاتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کے شیر نے اگلی مضبوط دلیل یہ پیش کی اور فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اللہ کے شیر نے اگلی دلیل یہ پیش کی کہ ٹھیک ہے موت حیاتی کا مفہوم اگر تجھے پتہ نہیں تو پھر میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ایسا کر تم مغرب سے نکال کے دکھا. جس وقت یہ دلیل بیان کی اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے ابراہیم کے پاس مناظرانہ انداز ایسا غضب کا موجود تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کے نتیجے میں بہت الذی کفارا، اس ظالم کا چہرہ مبہوت ہو گیا، کالا سیاہ رنگ نکل آیا اور شرمندہ ہو گیا. یہ ہے علم مناظرہ کہ ایسی غضب کی مضبوط دلیلیں ہو مناظر کے پاس کہ فریق مخالف کا منہ پھیر دے. بے شک یہ علم مشکل کشا، مشکل کشا، یہ علم مناظرہ ہے. بے شک بے شک. تو میں نے اس کی ایک جھلک دی ہے آپ کو. خیر آگے چلیے. سیدنا یوسف علیہ السلام کس طریقے سے درجہ بدرجہ بتدریج علم کا لباس اللہ آدم کی اولاد کو پہنا رہا ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام آئے، اللہ کا قرآن دیتا گواہی دیتا ہے وَيُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یوسف علیہ السلام کے ذریعے میں نے دنیا کے اندر خوابوں کی تعبیر کا علم دنیا میں بھیج دیا. کون سا علم؟ اللہ اللہ. لیکن ایک اور بات بھی کرتا چلوں، علم کی بات ہے نا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو صرف اللہ نے یہ چیز نہیں دی، حسن بھی بڑا دیا تھا نا. دو نعمتیں تھیں، ایک حسن اور ایک علم. میں یہ بتلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ علم کی قدر کیا ہے، علم کی عظمت کیا ہے. اللہ اللہ. اسی یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، جتنے تک علم نہیں ملا صرف حسن تھا. حسن تو ماں کی گود سے ہی لے کے آئے تھے نا. جتنے تک علم نہیں صرف حسن ہے. ذرا دیکھو اس وقت یوسف کی قیمت کیا لگی ہے، اور جس وقت اس یوسف کو اللہ نے علم کا لباس پہنا دیا، سبحان اللہ، پھر دیکھو اس یوسف کی قیمت کیا لگی ہے. جس وقت صرف حسن تھا، بھائیوں نے حسد کیا، باپ سے جدا کر کے کنویں میں ڈال دیا، باپ سے جدا کر کے کنویں میں ڈال دیا، اور گھر بیٹھے یعقوب علیہ السلام اور رو رہے ہیں اپنے بیٹے کے فراق میں اور جدائی میں، لیکن پتہ کوئی نہیں میرا یوسف کہاں چلا گیا.
غیب کا علم صرف کون جانتا ہے؟ اللہ ہی زور سے بولیے حق کی گواہی دیجئے، اور زور سے بولیے غیب کا علم صرف کون جانتا ہے؟ اللہ کسے پرسید از گم کردہ فرزند، کسے پرسید از گم کردہ فرزند، کہ اے روشن گوہر پیر خردمند، ز مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرا در چاہے کنعانش ندیدی، بگفت حوالے ماں بر کے جہانا، دم پیدا و دیگر دم نہانا، گہے بر تارم اعلیٰ نشینم، گہے بر پشت پائے خود نبینم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا اس کنویں میں تو آپ کو پتہ نہیں چلا کہ میرا بیٹا کہاں گیا، لیکن 40 سال کے بعد مصر سے جس وقت کرتا چلا تھا اسی آپ کے بیٹے یوسف کا، آپ یہاں بیٹھ کے گواہیاں دے رہے تھے، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے نقصان عقل کا تانا نہ دو تو پھر مجھے آج یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اتنے سال گزر گئے، وہاں تو پتہ نہ چلا، جو جب اغوا ہوا تھا اور ساتھ ہی ڈال دیا تھا بھائیوں نے 3 میل کے فاصلے پر، تو کوئی پتہ نہیں تھا یوسف کہاں۔ آج 40 سال گزر گئے اور سینکڑوں میل کے فاصلے سے یوسف کا کرتا جب آ رہا ہے تو بیٹھ کے کہتے ہیں لگتا ہے آج مجھے یوسف مل رہا ہے میرا بیٹا۔ تو یہ کیسے، یہاں تو آپ کو پتہ نہیں چلا اور وہاں کیسے پتہ چل گیا؟ اس کے جواب میں یعقوب علیہ السلام کہتا ہے، بابا سعدی رحمہ اللہ بولتے اور فرماتے ہیں، بگفت حوالے ماں بر کے جہانا، بدم پیدا و دیگر دم نہانا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اور سوال کرنے والے اچھے طریقے سے جان لے، ہم اگرچہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ہماری شان اور مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، ہمارا علم دنیا میں بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، ہمارا درجہ بڑا اونچا ہوتا ہے، ہماری رفتیں اور مقام اور منصب بڑے اونچے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری حالت یہ ہوتی ہے، ہماری حالت بالکل اسی بجلی کی طرح ہے جو اندھیری رات میں چمکے تو روشنی ہو جاتی ہے، اور جس وقت چمکنا بند ہو جائے تو پھر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا بھی یہی حال ہے، وہی کی بجلی جس وقت چمکتی ہے ہم فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں بتا دیا کرتے ہیں، اور جس وقت وہی کی بجلی چمکنا بند ہو جائے، کہے بر تارا میں اعلیٰ نشینم، کہے بر پشت پائے خود نبینم۔ جس وقت وہی کی بجلی چمکتی ہے ہم غیب کی خبریں دور دور کی باتیں بتا دیا کرتے ہیں وہی کی روشنی کے اندر، اور جس وقت وہی آنا بند ہو جائے ہمیں اپنے پیر پہ پڑی چیز کا بھی پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ بولو عالم الغیب صرف کون ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کو 2 نعمتیں ملی، حسن بھی ملا اور علم۔ اب جس وقت حسن تھا قیمت کیا لگی، بھائیوں نے جس وقت ڈالا کنویں کے اندر، قافلے والے آئے کنویں سے نکالا، پھر بعد میں دوسرے دن بھائی آئے، تلاشی لی اندر تو نہیں، انہی کے پاس ہوگا کیونکہ یہی پاس بیٹھے ہیں قافلے والے، تلاشی لی تو یوسف برآمد ہو گئے۔ اب کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم نے تو ویسے تحقیق کی ہے لیکن ہم اسے رکھنا نہیں چاہتے، بے شک تم لے جانا چاہتے ہو تو اس بچے کو لے جاؤ۔ خیر وہاں پہ سودا طے ہو گیا۔ اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے جس وقت یوسف علیہ السلام کے پاس صرف حسن تھا، اس وقت یوسف علیہ السلام کی قیمت کیا لگی ہے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ اس وقت یوسف علیہ السلام چند کھوٹے سکوں کے عوض انہوں نے بیچ ڈالا اپنے بھائی یوسف کو، لیکن یہی یوسف جب آگے چل کے علم اللہ نے نصیب کر دیا تو یہی یوسف ہے جس وقت وہاں جیل کے اندر پڑا ہے اور وہاں پہ اپنے علم کی بنیاد پہ بادشاہ کے بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیا۔ خواب کی تعبیر ایسی بتائی کہ دنگ رہ گئی پوری مملکت، سارے وزیر حیران ہو گئے، سارے عالم حیران ہو
گئے، سارے مشائخ حیران ہو گئے، ایسا کون سا علم والا بندہ جیل میں پڑا ہے؟ وہاں پہ پھر جس وقت رہائی کی باتیں ہوئی کہ ایسے عالم کو تو وہاں نہیں رہنا چاہیے، اسے نکالنا چاہیے۔ اب دیکھو یوسف کی قیمت کیا لگتی ہے، کیونکہ اب حسن اکیلا نہیں، اب حسن کے ساتھ علم بھی مل گیا۔ اب کیسی قیمت لگی اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزانے کا علم ہے سارا، مجھے تم اس وزیر خزانہ کے منصب پہ بھیجو، یہ میں کروں گا۔ تم میں سے کوئی ایسا بندہ مجھے نظر نہیں آتا جو خزانے کو سنبھالے اگلے قحط کے زمانے میں، اور ایک ترتیب سے ملک کا نظام چلائے تاکہ وہ مشکلات کا سامنا نہ پڑے ہماری قوم کو اور عوام کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب صرف حسن تھا تو قیمت چند کھوٹے سکے لگی تھی، جب اسی یوسف کے حسن کے ساتھ علم کا نور شامل ہو گیا تھا تو قیمت اتنی لگی کہ شاہی کو اٹھا کے اللہ نے اس قیدی کی جھولی میں ڈال دیا، قید سے نکال کے کہاں بٹھا دیا؟ تخت پر۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ اب میرا سفر کافی آگے طویل ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے استاد محترم تشریف لائے ہیں، دور سے بھیرا سے بیان کر کے آئے ہیں، پھر انہوں نے یہاں بھی بیان کرنا ہے، پھر آپ نے بھی گھر جانا ہے، تو بات لمبی ہو رہی ہے۔ چلو یہیں پہ بریک لگاتے ہیں، باتیں تو آگے میرے مضمون کے متعلق بہت رہتی ہیں، لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے آپ کو یہ ترغیب دینا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نے جو یہ علم دین کا سلسلہ شروع کیا ہے بچوں نے، اور آپ میں سے کچھ بڑے حضرات نے بھی، اسے یہاں پہ ختم نہ کیجئے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یہ نہیں کہ آپ کامل عالم بن گئے، آپ نے تو ابھی تک تھوڑا سا ٹچ کیا ہے علم کو۔ میری یہ آپ سے استدعا ہے، درخواست ہے، گزارش ہے کہ دین کے علم کا یہ سفر ابھی تو ابتدا ہوئی، اسے آگے جاری رکھیے گا، اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کیجئے گا۔ آپ کے قریب میں مثالی درسگاہ پورے ملک سے لوگ یہاں آتے ہیں اور یہاں والوں کا دھیان ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے، یہاں اپنے بچوں کو داخل کرائیں، جامعہ عربیہ ضیاء العلوم میں دین کا علم پڑھائیں اپنے بچوں کو۔ ایک بھی دین کا عالم بن گیا، رب کعبہ کی قسم، دنیا میں بھی تیری عزت بن گئی اور آخرت میں بھی تیری جنت کی ٹکٹ دنیا میں ہی کٹی جا چکی ہے۔ کوشش کرو گے جی سارے حضرات؟ بڑے بھی علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آپ کے پاس ایک قابل لائق ترین ماشاءاللہ عالم دین مفتی موجود ہیں، آپ ان سے فیض حاصل کریں، فائدے حاصل کریں۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت کی محنت کو بھی قبول فرمائے، بچوں کی محنت کو بھی قبول فرمائے، اور اس فیض کو عام فرمائے، اور ہماری گزارشات کو قبول فرمائے، اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ و احسن الجزاء۔ یہ تھے محترم جناب مولانا قاری عطاء اللہ حذیفی صاحب، خطیب اعظم شاہ و صدر، جو انتہائی خوبصورت انداز میں علم کی فضیلت کے عنوان پر خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ یقیناً آپ لوگوں کا دل بھی خوش ہوا ہوگا